الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، رمضان المبارک کے بعد یہ جو مہینہ شروع ہوا، اس مہینے کو کہا جاتا ہے شوال المکرم یا شوال المعظم، جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ قرآن حکیم کی میں نے جو آیت اس وقت خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی تکمیل سے متعلق ایک اہم بات ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلی آیت میں تذکرہ ہے روزوں کی فرضیت کا۔ میں آیت کا سیاق اور آیت کا سباق دونوں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ مجھے اگلی اور پچھلی آیات کو سامنے رکھ کر جو بات عرض کرنی ہے اس بات کو سمجھنا ذرا سا آسان۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، یہ روزے تمہارے پر فرض ہیں۔ اور روزوں کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات یہ چند گنے چنے دن ہیں، 29-30 دن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا کہ جو آدمی حالت صحت میں اس رمضان کو پالے اس کو روزے رکھنے اس پر ضروری ہے، فرض ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر تم میں سے کوئی آدمی مسافر ہو یا بیمار ہو
یہ روزہ رکھنے کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو، پھر بعد میں جب صحیح ہو جائے تو پھر بعد میں روزوں کی قضا کر لے، جب سفر سے واپس آ جائے تو پھر روزوں کی قضا کر لے۔ میں یہاں ایک بات اور ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عام طور پر میرا خیال یہ کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں مسئلہ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزے نہ رکھ سکا رمضان کے، تو وہ فدیہ دے دے، وہ فدیہ دے دے۔ مسئلہ ایسا نہیں، فدیہ دینے سے روزے کی جو فرضیت ہے وہ ثابت نہیں ہوگی، وہ اسی طریقے سے ذمے میں باقی رہے گی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی، بات آئی تو میں نے ذکر کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکا، یا چند روزے نہ رکھ سکا، یا پورے روزے نہ رکھ سکا، یا ایک آدھ روزے نہ رکھ سکا، تو وہ فدیہ دینے سے اس روزوں کی قضا پوری نہیں ہوگی۔ اس کے ذمہ ہے کہ جب بعد میں وہ صحت مند ہو جائے اور بعد میں جب وہ عذر تھا جس عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تھا، اب وہ عذر ختم ہو گیا، اب روزہ رکھے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ فدیہ کس کے لیے، تو یاد رکھیں اچھے طریقے سے یہ بات، اور دوسروں کو بھی یہ بات بتلا دیں کہ فدیہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو نہ فی الحال روزہ رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ زندگی میں روزہ رکھنے کی کبھی اس کے اندر طاقت موجود ہو۔ یعنی نہ تو فی الحال کو روزہ رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ زندگی میں امید ہے، یعنی اتنا بیمار ہے، شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے، نہ ابھی رکھ سکتا ہے، نہ ایک مہینے کے بعد رکھ سکتا ہے، نہ 2 مہینے کے بعد رکھ سکتا ہے، نہ 1 سال کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ شرعی معذور ہے، ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے۔ باقی وقتی عذر اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو ایسے آدمی کی فدیہ نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے اس روزے کی قضا ہے بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے۔ یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی۔ اب میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایام معدودات یہ چند گنتی کے چند دن ہیں، ان میں روزہ رکھ لو۔ پھر اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکا، وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ آگے فرمایا جہاں سے میں نے اب آیت شروع کی خطبے میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بڑی عجیب آیت ہے اور بہت لطیف انداز سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ ذکر فرمائے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کر لو۔ کیا معنی گنتی پوری کرنے کا؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ایک روزہ بھی تم اس کے مطابق نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں معلوم ہے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، ایک روزہ بھی تم رکھنے کی قدرت اور استعداد نہیں رکھتے۔ بس اگر اتنا بھی کر لیا کہ گنتی پوری کر لی، 29 اور 30 روزے ہمارے حکم کے مطابق تم نے رکھ لیے، تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم نے ہماری بات مان لی اور ہم اس پر بھی تمہیں اجر اور ثواب عطا کریں۔ ہمیں معلوم ہے تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کمزور ہو، اور آپ اندازہ لگا لیں ابھی بھی رمضان گزرا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنے بیچارے روزے دار ایسے ہیں جو واقعی کھا پی تو نہیں رہے، بھوکے پیاسے تھے، لیکن اس روزے کی حالت میں بھی گناہ سے نہیں بچ رہے،
غیبت کا گناہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، دوسروں پر الزام تراشیاں بہتان دھڑلے سے کر رہے ہیں، روزے کی حالت ہے، روزے کی حالت ہے، یعنی آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، دل اور دماغ کے گناہ وہ نہیں رک رہے، ہاں کھا پی نہیں رہے۔ تو کون آدمی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جی میں اسی طریقے سے میں روزہ رکھا ہے میں نے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے؟ ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تم سے یہ بھی مطالبہ اور یہ بھی تقاضا نہیں کیا کہ تم اس طرح روزے رکھو جس طرح پیغمبر روزے رکھتے رہے۔ ہمیں معلوم ہے تم عاجز ہو، کمزور ہو، تم اس کی استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے، اس کی قدرت تمہارے اندر نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ گنتی پوری کر لو، اس پر بھی ہم تمہیں بخش دیں گے اور اس پر بھی ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس گنتی پورے کرنے پر بھی ہم تمہیں اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں لفظ کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو۔ اچھا جی، 29-30 روزے جتنے بھی تھے وہ رکھ لیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آگے جو یہ جو آیت ہے اس آیت میں نماز عید کی طرف اشارہ ہے کہ جب گنتی کے روزے بھی پورے کر لیے، اب عید کا دن آ گیا، اب اللہ تعالیٰ کی تکبیر کثرت سے بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آپ ابھی عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے پہلے خطبے میں 9 زائد تکبیریں کہی گئی ہیں اور عید کے دوسرے خطبے میں 7 زائد تکبیریں کہی گئی ہیں، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان بخشا، اللہ تعالیٰ تم سے روزے رکھوائے، تراویح پڑھوائی، شب قدر اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ارے یہ ساری اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا حضور شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ یہ پچھلا اس آیت کے پیچھے جن باتوں کا تذکرہ تھا اور رمضان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہاں تک کہ میں نے مختصراً اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے ذرا سا اس کو سمجھے جو ہمارے آج سے متعلق ہے۔ یہ آیت ختم ہو گئی، اب اگلی آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ واقعی قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کے معجز ہونے میں کوئی شک نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کی نظیر نہیں لا سکتی۔ کن الفاظ کو ذکر کرنا ہے، اس الفاظ کے اندر کیا جامعیت ہے، جچے تلے الفاظ اور معانی کی ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ یہ ذہن میں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے عام طور پر، یہ اس کا پہلے سے جواب دے دیا گیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ بس اوقات آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اب تو رمضان بھی چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برستی تھی اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی چلی گئی، اب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے رمضان گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے۔ پہلے جو عبادتوں کے اندر لطف آ رہا تھا، افطار کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہے تھے، سحری کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہے تھے، تراویح کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہے تھے، روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو اتنے دعا کی قبولیت کے مواقع تھے اب تو یہ سارے کے سارے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پھر بیٹھے رہو،
آج اس کا جواب دے دیا نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں نہیں گئے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اسی طرح تم پر متوجہ ہو رہی ہیں۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کثرت تھی اور بہار تھی اللہ کی رحمتوں کی، لیکن اللہ کی رحمت ابھی غائب نہیں ہوئی ہے۔ جب تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ تعالیٰ 2 قدم تمہاری طرف بڑھائیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ توڑ پر تمہیں اپنے آغوش سے رحمت میں لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی موجود ہے۔ رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات بھی وہی ہیں، اس کی رحمتیں بھی وہی ہیں، اس کی توجہات بھی وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تم کہاں تلاش کر رہے ہو ہمیں؟ ہم تو بہت قریب ہیں تمہارے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رمضان میں عام طور پر عبادات کی طرف، طاعات کی طرف، نیکیوں کی طرف، اوامر کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کی طرف ہر مسلمان کا دل اس طرف بڑھتا ہے۔ نیکی کرنے کا داعیہ اور نیکی کرنے کا جذبہ رمضان میں عام طور پر بڑھتا ہے۔ ہاں رمضان گزرنے کے بعد البتہ وہ کیفیات باقی نہیں رہتی، وہ جذبات باقی نہیں رہتے جو رمضان کی حالت میں ہوتے تھے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب چھٹی ہو گئی۔ حضرت چھٹی تو موت تک کے نہیں ہوگی، موت تک کی چھٹی نہیں ہے۔ یہ جو گلے میں ہم نے اپنے قلادہ ڈالا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مرنے دم تک کے یہ قلادہ ہمارے گلے میں، اور اللہ کرے کہ قلادہ پڑا رہے۔ اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر مرنے دم تک عمل کرنا ہے۔ مسلمان کی چھٹی اٹھی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 باتیں مجھے یہاں پر عرض کر دی۔ ایک بات تو یہ کہ اس بات کا اہتمام اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ رمضان میں جو ہم عبادتیں انجام دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ تھوڑی سی تخفیف تو ہو سکتی ہے، تخفیف ہو سکتی ہے۔ تخفیف کیسے ہو سکتی ہے؟ بعد ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو رمضان میں ہر رات کو 10 پارے 15 پارے تلاوت کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، اب کام دھندا، کاروبار، بیوی، بچے، دیگر زندگی کے مشاغل، ساری چیزیں، چلو بھائی اب اگر 10 پارے 5 پارے تو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 پارہ تو روزانہ پڑھو۔ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ رمضان میں تو 10 15 پاروں کی تلاوت ہوتی تھی اور اب 1 پارے کی بھی تلاوت نہیں ہو رہی رمضان گزرنے کے بعد۔ یہ افسوسناک بات۔ پہلے سحری سے پہلے روزانہ تہجد کا اہتمام، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد میں آدمی 8 رکعت اور 12 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اور اب جو ہے وہ میں فرض نماز تو میں نہیں کہوں گا، مسلمان فرض نماز نہیں چھوڑتا، اس لیے میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا۔ اب جو وہ تہجد کی چھٹی ہو گئی، یہ نقصان کی بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے۔ چلو بھائی آپ اتنا کر لیں کہ زیادہ نہیں اٹھ سکتے، پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، آخر سحری میں بھی تو اٹھتے تھے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ سحری کی تیاری ہوتی تھی، تو اب آپ اتنا کر لو کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جاؤ، 4-6 رکعتیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اب اگر کوئی آدمی کہتے کہ جی میں یہ بھی نہیں کر سکتا،
نہیں کر سکتا. اب اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حل ہے کوئی اس کا کہ آدمی تہجد میں بھی نہ اٹھ سکے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور تہجد کا اس کو ثواب بھی مل جائے؟ حل ہے اس کا؟ بتا نہیں رہا، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی ہاں کہہ رہا ہے. بس صرف نیت کر لے. یہ تو معاملہ بہت آپ نے آسان کر دیا. بس نیت کر لے، نہ اٹھنا ہے، نہ الارم لگانا ہے، نہ اس کی تدبیر اختیار کرنی ہے، بس نیت کر لے. حضرت ایسے مسئلے اگر پبلک کو آپ نے بتا دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کا حل ہے مسئلے کا. وہ حل کیا ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 4 رکعت 6 رکعت وتر سے پہلے آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں 4-6 نوافل. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عشاء کی موقدہ سنتوں کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے آپ پڑھ لیں. اور اگر خدا نخواستہ اگر تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو اللہ تعالیٰ پورے تہجد کے انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے. یہ حل ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ بھی نہ کرے، اگر یہ بھی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں چاہتا. مطلب راستے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے رکھے. یہ نہیں کر سکتے، اچھا یہ کر لو. یہ نہیں کر سکتے، یہ کر لو. ناامیدی ہے ہی نہیں اس راستے میں. جس دین کو ہم نے اختیار کیا اس دین میں ناامیدی کی کوئی گنجائش نہیں. اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو. اچھا جی، تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آخری شب میں آدمی اٹھے اور رمضان میں 1 مہینہ سحری کے لیے اٹھتے رہے، اس پہ تہجد پڑھتے رہے. تو الحمدللہ میرا خیال یہ کہ عادت تو ہو گئی ہے. بس ذرا سی ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. پکا عزم اور ارادہ، اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بس انشاءاللہ ذرا سا آپ ارادہ کریں، ذرا سی کوشش کریں، اس کے لیے مناسب تدابیر اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی تہجد کا بھی قضا نہیں ہوگی. اور وہ آدمی، وہ شخص کہ جو رمضان کے 29 دن تک کے ایک دن بھی اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، فجر کی نماز ایک دن بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی، آپ مجھے بتائیں کیا اب اس آدمی سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب اس کی فجر کی نماز نکل جائے گی یا وہ آدمی گھر میں نماز پڑھ لے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایسا ہو. جو آدمی پوری رات تہجد پڑھتا رہا 29 دنوں تک کے، 30 دنوں تک کے، تراویح پڑھتا رہا پورے مہینے، صلاۃ اللیل اور قیام اللیل میں مصروف رہا، اب وہ فجر کی نماز اس کی نکل جائے جماعت سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مسجد ہماری بتا رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. فجر میں رمضانوں میں کہاں تک صفیں ہوتی تھی؟ باہر تک کے صفیں ہوتی تھی. اور اب جو حضرات فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ ذرا سا بتا دیں کتنی صفیں ہو رہی ہیں فجر میں؟ جی 3 صفیں ہو رہی ہیں. تو باقی کیا سارے مدینے میں نماز پڑھ کر آ رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال وہاں پر بھی بند ہے. ابھی تو یہ عذر بھی نہیں ہے کہ جی ہم مدینے میں نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، ابھی تو وہاں بھی سلسلہ بند ہے. اب شاید کھل جائے گا انشاءاللہ. کہاں پڑھ رہے ہیں نماز؟ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ خطرناک بات ہے. ایسے ہی آپ سے عرض کروں، اگر پورے رمضان کے روزے، تراویح، تہجد، شب قدر، اعتکاف، دیگر عبادات کرنے کے بعد بھی اگر آدمی فرض نماز کے لیے اگر پابند نہیں ہوا، اگر زندگی میں فرض نمازیں بھی نہیں آئی، اس کی اہمیت اگر دل میں باقی نہیں رہی، تو میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اب آپ خود سوچ لیں اس شخص کے بارے میں، یہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے، میں اس کو کس سے تعبیر کروں.
میں کیا سمجھوں؟ تو بھائی اس لیے احترام اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر، جماعت کے بغیر نہ ہو۔ یہ رمضان جو گزرا ہے یہ ہمیں یہ سبق سکھا کے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پورے مہینے جو تربیت فرمائی ہے، اس تربیت، عملی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم فرض نمازوں کا احترام کرے۔ کوئی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے بغیر اور جماعت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہو گئی تو سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہم نے اپنے گلے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بٹھائے۔ ایک تو بات یہ کہ نماز، رمضان گزر گیا، اللہ تعالیٰ ابھی بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، موجود ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی طریقے سے برس رہی ہیں جیسے رمضان میں برس رہی تھی۔ تو نماز ہماری کوئی نہ چھوٹے، ایک بات۔ دوسری بات کہ فجر کی نماز کے بعد ہم جب اپنے نئے دن کا جب ہم اب آغاز کرنے جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ وہ دن ہمارا قابل افسوس ہو جس پورے دن میں ہمیں قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہ ہو، پورے دن قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ وہ بدنصیب دن ہے ہماری زندگی کا، اور ابھی تو تازہ ہم قرآن کریم پڑھ کر پتہ کتنی دفعہ ختم کر لیے۔ کیا اس کے بعد اتنی بھی اب سکت اور طاقت نہیں کہ ایک پارہ، دو پارے ہم فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر لیں؟ تو بھائی اس بات کا ارادہ کر لیں اور اس کو اپنے معمول میں شامل کریں کہ اب انشاءاللہ فجر کی نماز بھی جماعت سے ہوگی، اور فرض نماز کے بعد ہے وہ ایک پارہ کم از کم اگر ایک پارہ آپ نہیں کر سکتے، ویسے بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہے 7 منزلیں۔ تو پہلے زمانے میں عام جو لوگ ہوتے تھے، عام لوگ، کاروباری، جو دنیاوی معمولات میں مشغول رہتے تھے، ان کا ایک عام آدمی کا معمول یہ ہوتا تھا کہ روزانہ وہ ایک منزل ختم کرتا تھا، ایک منزل روزانہ ختم کرتا تو ایک ہفتے میں اس کا پورا قرآن کریم ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر اس جیسی طاقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم 30 دنوں میں تو قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری بات آپ کو بہت بری لگ رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، اس لیے کہ سر بھی نہیں ہلا رہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، یہ بات واقعی قابل عمل ہے یا نہیں ہے، سر بھی نہیں ہلا رہا۔ تو بھائی کم از کم یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک پارہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کسی اور کام میں مشغول ہوں، پھر ہم ناشتہ کریں، پھر ہم دکان جانے کی تیاری کریں، پھر ہم ملازمت پہ جانے کی تیاری کریں، لیکن فجر کی نماز کے بعد جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارہ کم از کم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو فرض نمازوں کا اہتمام، اور اس میں خاص طور پر فجر کا میں نے عرض کیا، اور فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جن خطرات سے اور جن تفکرات سے ہم دو چاہ رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط حفاظتی حصار مل جائے تاکہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو۔ نماز سے بڑھ کر حفاظت کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے بعد مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لیں۔ میں آپ کو بہت زیادہ لمبا چوڑا کام آپ کو نہیں دے رہا ہوں کہ اسے آپ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں ابھی کیا جنید بغدادی بنانے کے چکر میں ہمیں، نہ میں ہوں نہ آپ بن سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو تلاوت کا اہتمام کر لیں، مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لیں، اور اس کے بعد چلتے پھرتے تیسرے کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ زبان پر رہے، اور آخری بات، وقت ہو چکا ہے، آخری بات، یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہماری حفاظت فرمائی، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اب بھی ہم اہتمام کریں۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان میں یہ جو
رمضان کے جو روزے ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا کتنی شدید گرمی، وضو کر رہے ہیں لیکن حلق میں ذرا سا پانی چلا جائے تو فوراً الٹی کر رہے ہیں، فوراً نکال رہے ہیں کہیں خدا نخواستہ گلے میں نہ پہنچ جائے۔ تو یہ رمضان کی جو ساری عبادتوں کا فلسفہ اگر ایک لفظ میں اگر سمجھایا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک کھٹک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کھٹک سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی بھی تعریف کی جائے، احتیاط احتیاط کھٹک۔ یہ جو رمضان میں کھٹک تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ 11 مہینے یہ کھٹک تمہاری زندگی میں ساتھ ساتھ رہے، بس پھر انشاءاللہ کام ہو گیا۔ جو احتیاط تم نے رمضان میں برتی، جو کھٹک تمہارے دل میں پیدا ہوئی رمضان میں، اب رمضان کے بعد بھی وہ کھٹک باقی رہنی چاہیے۔ پھر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان کے سارے مہینے کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بہرحال بات ہوتی رہے گی، آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اصل بات جو ہے وہ ہے عمل، کہ اب عمل کے اعتبار سے ہم سست نہ پڑے، عمل کے اعتبار سے ہم کمزور نہ پڑے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے تھوڑا بہت مجاہدہ کیا، ابھی بھی اسی مجاہدے کے ساتھ زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام طاعات اور نیکیوں کو کرنا آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی جو برکات اور انوارات اور اس کی جو ثمرات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔